سورہ آل عمران رکوع نمبر 14 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. سورہ آل عمران رکوع نمبر 14 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، سود دونا دون نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے، اور اللہ رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر وہ ظلم کریں، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں، اور کامیوں یعنی نیک لوگوں کا اچھا نیک یعنی انعام حصہ ہے. تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے ہیں، تو زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے. اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا نکھار کر دے اور کافروں کو مٹا دے. کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی؟ اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے. سورہ آل عمران رکوع نمبر 14. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، گفتگو چل رہی تھی غزوہ احد کے بعد اس کے نتائج پر مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے، کہاں کہاں تم سے کیا کیا ہوا اور اس پر تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور آئندہ زندگی بھر کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے. تو اسی درمیان میں غیر مسلموں نے جو سود کے حوالے سے لین دین کر رکھا تھا، تو سود کے حوالے سے بھی بیچ میں بات آ گئی کہ یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ثواب کمانے کے لیے کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو وہ سوچے کہ بھی میں جنگ میں جا رہا ہوں یا میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں تو میں سود پہ کچھ رقم لے لوں. یاد رکھو، سود خبردار حرام کے ذریعے حلال کام مت کرنا. یہ مت سوچنا کہ تم حرام کے ذریعے جناب علی کوئی نیک کام کرو گے تو وہ قبول ہوگا، نہ، حلال کے ذریعے جو تمہیں موجود ہے، جو تمہارے پاس ہے، جو تمہیں رب کی طرف سے حلال طریقے سے توفیق ملی ہے، اس کے مطابق جو کر سکتے ہو کرو. اس لیے فرمایا کہ ایمان والو سود دونا دون نہ کھاؤ، سود سے بچو، اللہ سے ڈرو،
اور اس آگ سے بھی ڈرو جو صرف کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور تم مسلمانوں کو اس آگ میں کیوں چھلانگ لگا؟ جب بھی تم نے زندگی کا کوئی بھی معاملہ دیکھنا ہے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے مطابق اس معاملے کو کرو. چلو دوڑو، کوشش کرو اس جنت کی طرف جو بہت وسیع و عریض ہے، اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین اس جنت میں سما جائیں. آسمانوں اور زمینوں سے بھی وہ جنت بڑی ہے. اس جنت کے اندر تمہاری گنجائش ہے. جو اتنی بڑی جنت ہے اس میں تمہاری لیے جگہ نہیں ہوگی اگر تم محبوب کے پیچھے چلتے رہو، اللہ کے محبوب کے طریقے پر چلو تو تمہیں وہ جنت ملے گی. اگر وہ جنت پانا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو، اپنے اندر ایک عادت پیدا کر لو. وہ عادت یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تنگ حالات میں بھی اور اچھے حالات میں بھی. جب تمہارے حالات اچھے ہوں تب بھی خوب کھل کر خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ فقراء کی خدمت کرو، نیک لوگوں کی خدمت کرو، علماء کی خدمت کرو، بزرگوں کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، خاندان میں جو بوڑھے کمزور غریب مسکین ہیں ان کی خدمت کرو، ہمسایوں میں جو غریب مسکین ہیں ان کی خدمت کرو، شہر میں جو غریب مسکین ہیں ان کی خدمت کرو. اپنے مال کے ذریعے، اپنے محبت کے ذریعے، اپنے تعلقات کے ذریعے، کسی بھی انداز میں تم اپنی زندگی کے لمحات کو دوسروں کی خدمت میں گزارو. چاہے تمہارے اچھے حالات ہوں تب بھی، اور تمہارے تنگ حالات ہیں تو ان تنگ حالات کے باوجود بھی جو کر سکتے ہو وہ کرو. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ڈھیر لے کے آ گیا. یا رسول اللہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. حضور نے بڑی خوشی سے قبول کیا کیونکہ وہ بہت امیر آدمی تھا اور اس امیر آدمی نے وہ کھجوروں کا ڈھیر پیش کیا. اتنے میں ایک بندہ آیا، وہ ایک مٹھی کھجوریں لے کے آیا. عرض کیا حضور میں غریب آدمی ہوں، سارا دن میں کسی کے کھیت کو پانی دیتا رہا ہوں اور سارا دن پانی دینے کے بعد میرے لیے 2 مٹھی کھجوریں بچی تھیں، یہی میری کمائی ہوئی. 1 مٹھی گھر والوں کو دیے اور یہ 1 مٹھی لے آیا ہوں. رسول پاک نے بڑی خوشی سے قبول کی اور وہ 1 مٹھی کھجوریں لے کر پورے ڈھیر کے اوپر حضور نے پھیلائی. فرمایا وہ پورا ڈھیر ایک طرف اور تیری مٹھی ایک طرف. تو تنگ حالات کے باوجود بھی اپنی محبت کے نذرانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کریں. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا دوسری عادت کیا اپنے اندر ڈالو؟ والکاظمین الغیظ، اپنا غصہ ختم کرو. غصے کو پینے کی کوشش کرو. امام حسن مجتبی کا ایک عمل، امام حسن مجتبی بیٹھے ہوئے تھے، نئے کپڑے پہنے، صاف ستھرے بڑے خوبصورت لباس میں سجے ہوئے بیٹھے تھے. تو ہوا یوں کہ ان کی ایک خادمہ تھی، وہ شوربے سے بھلا ہوا پیالہ ان کی خدمت میں لا رہی تھی. سوپ تھا، یخنی تھی یا شوربہ تھا جو لے کر وہ آئی. تو جب وہ ان کے قریب پہنچی تو اس کو کوئی ایسی ٹھوکر لگی کہ وہ سارے کا سارا گرم گرم شوربہ، وہ گرم گرم یخنی حضرت امام حسن کے اوپر گر گئی. جو ہی گری تو آپ نے ایسے غصے کی نظر سے جو اسے دیکھا تو وہ ایک دم قرآن کا سہارا لے، اس خادمہ نے قرآن کا سہارا لیا اور یہ آیت پڑھی، والذین والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ. بس اس نے اتنا کہا والکاظمین الغیظ. امام حسن کو غصہ آیا ہوا تھا، ایک دم قرآن کی آیت سنی تو مسکرا گئے. فرمایا کوئی بات نہیں. اب نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور شوربہ گرم گرم نوکرانی کے ہاتھ سے گر گیا تو بس اس نے کہا والکاظمین الغیظ. وہ ایمان والے جو ہیں غصہ پی جاتے ہیں. تو آپ ایک دم چہرہ مبارک جو ہے مسکرانے لگا اور فرمانے لگے کوئی بات نہیں، یعنی مطلب ہے کہ میں نے غصہ پی لیا. تو جب غصہ پی لیا تو اس نے اگلی آیت پڑھی اور کہا والعافین عن الناس. وہ غصہ بھی پیتے ہیں، پھر جس کے اوپر غصہ آتا ہے اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو نے قرآن مجھے سنایا ہے. تو جب کہا میں نے آزاد کر دیا تو وہ عورت آگے سے پڑھنے لگی. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ صفت ان میں پائی جاتی ہے. اور اگر تم اللہ کی جنت پانا چاہتے ہو تو والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کبھی تم سے کوئی فحش غلطی ہو جائے، کوئی فحشی یا کوئی برائی کی بات ہو جائے، انسان ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا ہے، کبھی کوئی ایسا غلط قدم تم سے اٹھ جائے تو پھر کیا ہو؟
اور ظلموا انفسهم، یا کوئی گناہ ہو جائے، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرنے لگ جاؤ، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ تو اس لیے مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، اور پھر گناہوں کی معافی بھی ہے اور توبہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا کہ دراصل یہ سب کچھ اس لیے سنا رہے ہیں کہ مسلمانوں جو کچھ غلطیاں ہوئیں جنگ احد میں وہ تمہیں معاف کی، آئندہ کے لیے ایسی غلطیاں نہیں کرنی، اور تم گھبراؤ نہیں۔ اگر اس مرتبہ تمہیں کافروں سے تکلیف پہنچی ہے تو جنگ بدر میں کافروں کو بھی تو تم سے تکلیف پہنچی ہے، تو یہ ہار جیت لگی رہتی ہے، اس کا سلسلہ اپنے ذہن میں نہ سوچا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے۔